جب 3 دفعہ اللہ رب العزت پوچھے گا تو جنتی کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جواب ہمیں دینا پڑے گا، یعنی کوئی چیز مانگنی پڑے گی ہمیں. تو پھر اگر وہاں کوئی بولے گا تو وہ شہید ہوگا. سبحان اللہ. شہید عرض کرے گا مولا اگر تو دینی چاہتا ہے تو مجھے زندگی دوبارہ عطا فرما، میں دنیا میں جاؤں اور پھر تیرے نام پہ کٹوں، اور وہ کٹتے ہوئے تیرے نام پہ کٹتے ہوئے جو لذت حاصل ہوئی تھی وہ لذت تیری جنت میں نہیں ہے، اور وہ مجھے وہی ملے گی، تو اس کے لیے مجھے دوبارہ اور وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور اللہ کے دیدار میں غرق اور مستغرق ہونے پر بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی کتنی جو ہے وہ آرزو فرمائی، فرمایا کہ میں جاؤں ایک دفعہ جو ہے وہ شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. وہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید جب قتل ہوتا ہے تو اس کو صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی چیونٹی کسی کو کاٹے تو ہوتی ہے. جی جی ماشاءاللہ. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اس سے ایسے فیل ہوتا ہے کہ عوام اور خواص ان کی جو موت کی سختی ہے اس میں کچھ فرق ہے، کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. حدیث پاک میں حدیث میں جو شہید کی موت کے حوالے سے یہی ہے، آپ نے فرمایا کہ شہید کو شہید ہوتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے جس طرح چونٹی کاٹتی ہے. جی جی. تو ظاہری بات ہے فرق تو عام اور خاص کی موت میں بہت فرق ہے. بالکل ٹھیک. یہ تو بنیادی جو جواب یہ ہے. جی. تو باقی اس کی ہم جو دلیل ہے وہ قرآن کریم سے بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام اور حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ عنہا کا جو معاملہ ہے، جی جی، اس میں جب حضرت سیدہ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو محبت کا معاملہ تھا، جی جی، اس میں ان کی سہیلیوں نے جب تانا دیا ہاں تو آپ نے ان کی دعوت رکھ لی. ٹھیک. جب دعوت رکھی تو ان کے سامنے طرح طرح کے پھل رکھ دیے، دسترخوان چنا. صحیح. تو جب دسترخوان رکھا گیا تو اس کے بعد جب وہ کھانے پینے میں بالکل محو تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اب آپ ایک دروازے سے نکل کے دوسرے دروازے میں تشریف لے جائیں. آپ ویسے تو نہیں مان رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میری عزت آپ رکھیں، اتنا ایک دروازے سے نکل کے دوسرے دروازے میں آپ نے جانا ہے. صحیح. تو آپ نے پھر درخواست قبول کر لی. آپ جب نکلے تو قرآن کریم فرقان حمید نے اس کو جو ہے نا اس کی تصویر کشی کی ہے. جی. جب آپ نکلے تو قلنا حاش قطعنا ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. پھل کاٹ رہی تھی تو انہوں نے جو ہے پھلوں کے بجائے ہاتھ کاٹ لیے. تو انہیں یہ تو احساس نہ ہو کہ ہاتھ کاٹ گئے، بلکہ زبان سے یہ کہنے لگی حاش للہ ما ھذا بشر، اللہ کی قسم یہ کوئی بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہے. اب اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. جب ہاتھ کٹے تو انہیں احساس تک نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ کٹ گئے. اب یہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کے حسن اور جلوے کی بات ہے. تو جو شہید اللہ کے راہ میں جاتا ہے، اس کے نام پہ جاتا ہے، اس کے دین پہ جاتا ہے، اس کے نظام کے لیے جاتا ہے، اور یہ اس کی دی ہوئی جان اس کے نام پہ وارتا ہے، تو اللہ کا بلا حجاب جلوہ سامنے ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور وہ جلوہ جو شہید کو شہید ہوتے وقت ملتا ہے وہ جنت میں نہیں ملتا. ٹھیک. اب یہ حدیث پاک میں باقاعدہ آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھے گا ہاں بھائی بتاؤ میری جنت میں کس چیز کی کمی ہے؟ ٹھیک. تو کہیں گے کوئی کمی نہیں. اللہ پھر پوچھے کوئی کمی ہے؟ عرض کریں گے کوئی کمی نہیں ہے. صحیح. پھر جو ہے وہ باقاعدہ یہ حدیث پاک میں نے پڑھائی ہے سبقن بھی. تو اللہ رب العزت پھر فرمائے گا کہ میری جنت میں کوئی کمی ہے، کچھ اور مانگنا چاہتے ہو؟ تو کہیں گے مولا ہر چیز ہے، ہمیں تو کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. جب 3 دفعہ اللہ رب العزت پوچھے گا تو جنتی کہیں گے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جواب ہمیں دینا پڑے گا، یعنی کوئی چیز مانگنی پڑے گی ہمیں. تو پھر اگر وہاں کوئی بولے گا تو وہ شہید ہوگا. سبحان اللہ. شہید عرض کرے گا مولا اگر تو دینی چاہتا ہے تو مجھے زندگی دوبارہ عطا فرما، میں دنیا میں جاؤں اور پھر تیرے نام پہ کٹوں، اور وہ کٹتے ہوئے تیرے نام پہ کٹتے ہوئے جو لذت حاصل ہوئی تھی وہ لذت تیری جنت میں نہیں ہے، اور وہ مجھے وہی ملے گی، تو اس کے لیے مجھے دوبارہ اور وہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. اللہ تعالیٰ کا دیدار، اور اللہ کے دیدار میں غرق اور مستغرق ہونے پر بندے کو احساس ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی کتنی جو ہے وہ آرزو فرمائی. فرمایا کہ میں جاؤں ایک دفعہ جو ہے وہ شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید ہوں،
حضور نے 3 بار فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اس سبحان اللہ. تو اس جو ہے وہ شہادت میں لذت تو ہے نا, بالکل. اور اس لذت کی وجہ سے درد کا احساس نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیث اس میں ہے کہ جو ہے نیک صالح بندے کی موت جو ہوتی ہے وہ اور انداز سے ہوتی ہے. اور ایون کہ یہ ضرب المثل عام بولتے ہیں کہ جیسے روح ویسے فرشتے. جی. اس میں یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر حضرت عزرائیل علیہ السلام جو ہے وہ بندے کے اعمال کے مطابق اپنی روح میں آتے ہیں, شکل میں آتے ہیں. بالکل صحیح. تو باقاعدہ جو ایک تو جہاں کنی کی تکلیف ہے نا, اس کے ساتھ ساتھ 3 تکلیفیں اور ہیں. ایک تکلیف حضرت عزرائیل علیہ السلام کی اصل شکل جو کافر کے سامنے یا بدکار گناہگار کے سامنے آتی ہے, اور انتہائی اصل شکل جو سمجھو کہ ڈر والی ہے, اور اس کی تکلیف اپنی جگہ پہ ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ دوسری ایک چیز آتی ہے اس وقت کہ جو اپنے کرام کاتبین فرشتے ہیں, یہ بھی جب سلام کہتے ہیں اس کو نکلتے ہوئے جاتے ہوئے, ظاہر بات ان کا کام ختم ہو جاتا ہے, جب وہ نکلتے ہیں تو وہ بھی نیک بندے کو کہتے ہیں جزاک اللہ خیرہ, آپ نے ہمارے سامنے جو ہے وہ اطاعت کی ہے, اللہ کی بڑی عبادت کی ہے, اللہ تجھے جزائے خیر دے. اور تیسری یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں موت کے وقت ہی بندے کو آخرت کے حالات جو ہے وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ اب آگے کیا میرے ساتھ ہونے والا ہے. تو جان کنی کے ساتھ ساتھ یہ جو تکلیف دہ چیزیں اور بھی ہوتی ہیں. تو کہنا یہ تھا میں نے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ایسے روپ میں آتے ہیں کہ نیک بندے کے سامنے انتہائی خوبصورت انداز میں آتے ہیں, اور جو بدکار ہوتا ہے اس کے لیے انتہائی جو ہے وہ ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی حضرت جبریل امین سے, عزرائیل علیہ السلام سے کہا کہ وہ شکل جو کافر کے سامنے یا بدکار کے سامنے بنا کر جاتے وہ مجھے دکھا. آپ نے فرمایا کہ آپ نہیں تاب لا سکو, آپ نے فرمایا نہیں تو دکھا دے. تو انہوں نے وہ شکل جب بنائی تو باقاعدہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. اللہ. تو یہاں تک یعنی فرق ہے, نیک بندے کی موت کا اور انداز ہے, اور جو ہے وہ کافر اور گناہگار کے اور انداز ہے. بالکل ٹھیک. دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے.